السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تلاشی نہیں دے رہے تھے مگر پھر بھی پکڑے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا 100 دن چور کے 1 دن سعد کا، جھوٹے کا جھوٹ، مکار کی مکاری اور چور کی چوری ایک نہ ایک دن پکڑی جاتی ہے، تو پکڑی گئی ہے۔ عمران خان صاحب اب اس چوری سے بچنے کے لیے اسرائیلی ٹچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اسرائیلی ٹچ چلے گا، پہلے اسلامی ٹچ چلتا تھا، اب اسرائیلی ٹچ چلے گا۔ اب کیسٹ ریپیٹ ہوگی۔ اب عمران خان صاحب جو بتایا کرتے تھے کہ باہر مغرب میں، برطانیہ میں اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو وہاں کی عدالتیں فوراً انصاف دیتی ہیں، تو اب عمران خان بتائیں گے کہ نہیں، وہاں پر انصاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر اسرائیلی لابی، یہودی لابی اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ کافی عرصے سے پتہ تھا سب کو کہ عمران خان صاحب فورن فنڈنگ کیس میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے فائنینسر جو تھے، سب سے بڑے ان کے عمران خان صاحب کے منی لانڈرر جو تھے، وہ عمران خان صاحب کی جو مدد کیا کرتے تھے اس سارے کام میں، وہ تھے ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب، جو کافی عرصہ پہلے پکڑے گئے۔ جب وہ پکڑے گئے تھے برطانیہ میں، تب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب اپنے لواحقین کے نمبر تو دے دیں، کس کو خبر کریں آپ پکڑے گئے ہو یہاں پر، کیونکہ وہ دنیا اور ہے، وہاں پر انسان کو انسان سمجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے، انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ملزموں کی طرح، مجرموں کی طرح سزا دی جاتی ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ پکڑے گئے ہیں، اب بتائیں کہ آپ کے پکڑے جانے کی خبر کس کو دیں۔ تو انہوں نے وزیر اعظم، عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی کے نمبر دیے، دونوں کے۔ تو ابراج گروپ کے وہ عارف نقوی صاحب کے متعلق فورن فنڈنگ کیس میں بڑے انکشافات تھے۔ پھر انہی ابراج گروپ کے عارف نقوی کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر میمن صاحب نے بڑے بڑے انکشافات کیے۔ بشیر میمن صاحب نے تو بعد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، کتاب کا میں نام بھول رہا ہوں، اس میں بھی ان کا انٹرویو آیا تھا کہ کس طرح یہ سارا ریکٹ چلتا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسروں پر جو الزام لگاتے تھے مافیاز کا، ان کا اپنا اسٹائل جو ہے، وہ جو اسٹوری برطانوی اخبار نے، فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے، یہ کوئی جیو نے، جنگ نے، میں نے، کسی اور نے نہیں دی۔ مطلب عمران خان صاحب پکڑے گئے، مان لیا ہاں جی کیا تھا، بینکنگ چینل سے پیسے آئے تھے، چوری کی تھی تو کیا ہوا، بینکنگ چینل سے کیا تھا، اب پیسے بھیجے، یہ اب اعتراف ہو رہا ہے۔ اور پھر اب یہ کہانی قوم کو سنائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی وہ ابراج گروپ کے جو عارف نقوی، وہ تو ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف نقوی ہمارے ہیرو ہیں، وہ مسلمان ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر برطانیہ میں ان کو پکڑا گیا۔ اسرائیلی لابی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بلینر بن گئے باہر، تو وہ اسرائیلی لابی تو برداشت نہیں کرتی کہ بلینر بنا جائے۔ آپ دیکھیں مسلسل عمران خان صاحب جو امریکی سازش کا، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جی میرے نکالے جانے پر، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر سب سے زیادہ خوشی اسرائیل میں اور انڈیا میں منائی گئی۔ قسم خدا کی کہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ پراپر ہو، جس طرح جشن منائے جاتے ہیں حکومتی سطح پر کہ جی واجی اور بھلے بھلے، کہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن کیونکہ پتہ تھا کہ پکڑے جانے تو لہٰذا اسرائیلی ٹچ دینے کی پہلے تیاری کر لی گئی تھی۔ کاریگر ہے عمران خان صاحب۔ آپ کو یاد ہے نا وہ ایک ویڈیو آڈیو کال بشرا بی بی کی اور ارسلان کی، مانا گیا کہ ہاں جی ان کی وہ آڈیو، وہ کہہ رہے کہ جی یہ جو فرح گوگی کو پھنسا رہے، فرح گوگی کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں، کرپشن کے معاملات یہ سامنے لے کر آئیں گے، تو آپ نے ارسلان بیٹا اس پر آپ نے کہنا ہے کہ غدار ہیں سارے، آپ نے اس کو غداری کا ٹچ دینا، اس طرح کی آڈیو تھی نا۔ تو اب یہ اسرائیلی ٹچ دینے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ میں جب یہ خبر میں نے پڑھی فائنینشیل ٹائمز کی، جس میں ظاہر ہے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی پیسے ہمارے تھے، ہم نے بھیجے تھے، بینکنگ چینل سے بھیجے تھے، لیکن اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الزام یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے چیریٹی کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے پارٹی کے لیے لے کر آتے تھے، اور یہ جو پیسے جس دور کے بتائے گئے ہیں، اس دور میں پاکستان کی حکومت کو دھرنے کے ذریعے گرانے کی ایک سازش کی گئی تھی۔ وہ سازش تھی، منظر عام پر آ گیا۔ اب تو کیا نام ہے، زہیر الاسلام صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو 2 جماعتوں کو ہم نے آزمایا تھا، پھر ہمیں لگا کہ نہیں، ہمیں کوئی تیسری قوت جو ہے وہ لانی چاہیے، تھرڈ فورس ہمیں لانی چاہیے، تو لہٰذا پی ٹی آئی پر ہم نے کام کیا۔ وہ ابھی PP7 میں انہوں نے جو اپنے تقریب ایک کی تھی اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں، تو اس پر انہوں نے خطاب کیا تھا، اس پر انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ جی ہاں ہم نے ان کو بنایا۔ عمران خان نے اعتراف کیا کہ جی میں بجٹ پاس نہیں کروا سکتا تھا، بجٹ پاس کروانے کے لیے مجھے فوج کو کہنا پڑتا تھا، ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا۔ تو خیر اب جو کہانی ہے یہ آئی ہے فائنینشیل ٹائمز پر۔ عمران خان صاحب روزانہ پہاڑ پر چڑھ کر، اب پہاڑ پر چڑھ کر والی ایک بڑی خوبصورت مثال ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے، میں وہ کوٹ نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہاڑ پر چڑھ کر روزانہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے،
یہ شریفوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، روزانہ جا کر مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات کرتا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو ڈر ہے فارن فنڈنگ کیس کا، پروو ہے، ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہاں جی ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، حکومت قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ تو عمران خان صاحب کو جو رگڑا یہ رانا ثناءاللہ صاحب لگائیں گے دنیا دیکھے گی۔ لیکن اب تو کیا مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشل ٹائمز نے خبر دے دی ہے، تو جب یہ میں نے خبر پڑھی اس میں بہت کچھ ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے جو تھے فائنینسر کیا تھے بھائی، وہ عمران خان صاحب کے پارٹنر ہیں۔ بشیر میمن صاحب کو عمران خان صاحب نے بلا کر کہا تھا DGFIA کو کہ بلین آف روپیز گورنمنٹ آف پاکستان کے ہتھیائے ہوئے تھے انہوں نے، عارف نقوی صاحب نے۔ کراچی کے ساتھ کے الیکٹرک میں جو حشر کیا ہوا انہوں نے، جو حشر کیا ہوا، کراچی میں بارش ہوتی ہے، 2 کڑیاں 2 قطرے بارش کے گرتے ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو حشر کیا ہوا تھا کراچی کا، اور پھر پاکستان گورنمنٹ کے پیسے کھائے ہوئے تھے گیس کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں، تو اس پر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے بلایا بشیر میمن کو، کہا کہ جی ہمارے دوست ہیں، آپ ان کو تنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کے مقدمات بند کر لیں۔ بشیر میمن نے کہا سر یہ اتنے بڑے پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، میں ان کے مقدمات کیسے بند کر سکتا ہوں، اب تحریری طور پر دے دیں۔ تو عمران خان صاحب کی بشیر میمن کے ساتھ جو ٹھن گئی تھی، ان کو ارلی اپنا ریٹائرڈ کرنے کے لیے یا جبری رخصت کرنے پر بھیجنے کے لیے، آخری میرا خیال ہے چند ماہ ان کے رہے تھے جاب کے، ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، تو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا، جو اصولوں میں نہیں ہوتا کہ یار آخری 2-4 مہینے تو ان کو یہاں رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بشیر میمن صاحب نے پھر فائنلی ریزائن کر دیا تھا، پھر ان کی پینشن تک بند کر دی تھی۔ غصہ یہ تھا کہ بشیر میمن نے عمران خان کے فائنینسر پر، پارٹنر پر، کرائم پارٹنر ہے نا یہ، اب تو ثابت ہو رہا ہے، کرائم پارٹنر پر ہاتھ ڈالا تھا۔ تو کرائم پارٹنر پر ہاتھ ڈالنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو بہرحال فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق جناب 2012 اور 2014 ووٹن میں T20 کروایا کرتے تھے عارف نقوی صاحب، ان کا اپنا کوئی پیلس تھا آکسفورڈ شائر میں، اور وہاں پر اپنے یہ کیا کرتے تھے، 2,000-3,000 پاؤنڈ لوگوں کو لیا کرتے تھے، لوگوں جو آتے تھے وہاں پر دیکھنے شیکھنے، تو ان کو کہتے شراب شباب کی محفلیں بھی چلا کرتی تھی اسی دوران، اور وہ چیریٹی کے نام پر، وہ دنیا میں ایسی ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مطلب دنیا میں ہوتا ہے جہاں کا وہاں کا رسم و رواج ہے، تو وہ لیکن اصل چیز چوری ہے پیسے کی۔ وہ پیسہ وہاں سے چیریٹی کے نام پر اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ عمران PTI کے فنڈ اکاؤنٹس میں یہاں بھیجا کرتے تھے۔ عمران خان کاریگر آدمی ہے، وہ اتنے کاریگر ہیں کہ جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹ تو اسد کیسر کے تھے، اسد عمر کے تھے، فلاں 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 کے اکاؤنٹ تھے، اس میں شاہ فرمان کے تھے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو پھنسا کر خود نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، ایک تو یہ کہ وہاں پر لوگ آتے تھے، ان سے فلاحی خیراتی چندہ اکٹھا کرتے تھے اور PTI کو بھیجا کرتے تھے، 2012-14 کی بات ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز ہے، ابو ظبی کے مبارک النہیان سے 20 لاکھ پاؤنڈ چندہ لیا گیا، انہوں نے دیا، اس میں سے 12 لاکھ یعنی 1.2 ملین جو ہے وہ چلے گئے PTI کے فنڈ میں، اور باقی انہوں نے کیونکہ بھیجے تھے ڈائریکٹ ان کے ووٹن کلب کے فنڈ میں، ووٹن کرکٹ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ رقم جو ہے وہ 2 قسطوں میں بھیجی گئی، اور اس میں کنورسیشن پوری دی جا رہی ہے۔ وہ جو اپنا کوئی لاکھانی ان کا مینیجر ہے، اپنا کیا نام ہے ان کا، عارف نقوی کا، ان کے مینیجر کے ساتھ جو کنورسیشن ہے ای میل کی، وہ سارا کچھ ہے۔ اور کہانی یہ تھی کہ میں نے جب یہ کہانی پڑھی، اسٹوری پوری پڑھی، تو اس میں مجھے لگا کہ یار یہ نا اس پر اب تردید کریں گے کہ نہیں 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 یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن تردید نہیں کی، چوری اوپر سے سینہ زوری، کہتے ہیں ہاں جی ہمارے پیسے تھے، ہم نے باہر سے وہ اپنا بینکنگ چینل سے، فرق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بینکنگ چینلز کے ذریعے بلائے تھے۔ اچھا جی، اب اس میں بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ملا کہ یار پکڑے گئے تو پھر وہ مطلب اسرائیل کرنا شروع ہو گئے۔ اب میں باقی چیزوں پر آتا ہوں، میں نے پوری ایک فہرست بنا کے رکھی ہے کہ اب عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے۔ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے وہ بڑا اچھا، یعنی ایک وقت تھا عمران خان صاحب اور بنی گالہ کے متعلق جو ان کے خیالات ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سامنے وہ آج کل چلتے ہیں، لیکن چلے کوئی بات نہیں ہے، سیاسی خیالات ہوتے ہیں، بندہ چینج بھی کر لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کی فواد چودھری صاحب یعنی یوں پکے ہو کر بات کرتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کے فالوورز تو کہتے ہیں یار یہ تو پھر ہمارے لیڈر جو ہے وہ تو واقعی ان کے خلاف، پوری کائنات ان کے خلاف ہوئی ہے، پورا سارا کا سارا جو ہے وہ نظام ان کے خلاف ہوا ہے، پورا دنیا کا نظام، صرف پاکستان کا نہیں،
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے الیکشن کمیشن، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کے صحافی، پاکستان کے میڈیا نہیں، پوری کی پوری دنیا کا نظام عمران خان کے خلاف ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان بھائی اس وقت پتہ نہیں کیا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز اور ہے اس میں، ایک تو اسرائیلی ٹچ ہے، دوسرا چیز یہ ہے کہ چور کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے باقیوں بھی پڑھو نا، میں انہوں نے پڑھ لیا، باقیوں پڑھو، پھر کٹھیاں سزاواں دینا، پھر کٹھے جیل کٹانگے۔ وہ بھی ایسے نہیں ہوتا۔ مطلب پاناما آیا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب، حالانکہ اس میں تو پتہ نہیں 300 کتنے لوگ تھے، تو سنگل آؤٹ کر کے نواز شریف کے اوپر معاملہ گیا تھا۔ وہ تو خیر ایک پولیٹیکل سارا ڈرامہ تھا، لیکن اب یہ سن لیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب، پاکستانی میڈیا خصوصاً جیو کو کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو اس لیے ولن بنا کر پیش نہ کرے کہ امریکہ نے کیس کر دیا ہے۔ عارف نقوی کے ابراج 14 ملین، عارف نقوی کے ابراج یعنی کمپنی 14 بلین ڈالرز کی کمپنی بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی مسلمان، خصوصاً پاکستانی مسلمان کا اثر و نفوذ ایک حد سے اوپر جاتا ہے، اسرائیلی لابی کو پسند نہیں آتا۔ عارف نقوی پر امریکہ نے کیس کیا۔ کیس کیا ہے کہ آپ نے امریکی مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی، اس طرح کے الزامات لگا کر BCCI کو بند کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں ایک پروپیگنڈا کا حصہ بنے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے۔ اب جناب اسرائیلی لابی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسہ پکڑا گیا ہے پاکستان میں، پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر سے چندہ کر کے خیرات کے نام پر، اور پتہ نہیں ملکی غیر ملکی پاکستانی غیر پاکستانیوں سے پیسہ لے کر، سعودی شہزادوں سے، اپنا وہ شیخ شہزادوں سے پیسہ لے کر، دبئی والوں سے، وہ آپ نے بھیجا ہے پاکستان، تو کس مقصد کے لیے وہ استعمال ہو رہا تھا؟ سوال تو یہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس، فارن فنڈنگ کیس، سوال تو بنیادی یہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے اسرائیلی لابی پڑی ہوئی ہے۔ آصف زرداری کا جولائی 2019 کا حامد میر کو جو انٹرویو تھا، اسی بنیاد پر بند کروایا گیا تھا، رکوایا گیا تھا چلتا انٹرویو، کیونکہ اس انٹرویو میں آصف زرداری نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف امریکہ سے ایک بڑا اسکینڈل آنے والا ہے، اور وہ یہ اسکینڈل تھا کہ بھائی وہ بندہ پکڑا گیا ہوا ہے ابراج گروپ والا عارف نقوی، وہ عمران خان کا فرنٹ مین تھا، عمران خان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہے۔ یہ الزام ہے آصف زرداری نے لگایا کہ عمران خان کی منی لانڈرنگ کا بڑا اسکینڈل پکڑا گیا ہے۔ تو یہ تو آصف زرداری نے جولائی 2019 میں کہہ دیا تھا۔ پھر جب عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر امریکی سازش کا ایک بیانیہ پورا کا پورا گھڑا، تب یہ کہا جاتا رہا کہ وہاں سے، کیونکہ عمران خان کے خلاف بڑا اسکینڈل، بڑا فیصلہ آ سکتا ہے امریکہ سے، وہ برطانیہ میں پکڑے گئے تھے اور امریکہ کو مطلوب، تو وہاں سے بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو اکیوز، کیونکہ جب نمبر نام دے دیے نا، انہوں نے کہا جی میں کلا کیوں بسا، پھر چندہ میں کردہ رواں ہوتے ادھر برطانیہ میں بیٹھ کر محفلیں میں سجاؤں اور پیسہ عمران خان کو دوں، خود بھی رکھوں، لیکن اگر پکڑا جاؤں تو خود سزا، ایک اکیلا سزا کیوں، میں پھر عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا نام آئے گا، تو اس لیے یہ سمجھا جا رہا تھا، یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کا شریک ملزم جو ہے وہ برطانیہ میں پکڑا گیا ہوا ہے، امریکہ میں اس کے اوپر مقدمات ہیں، تو جب بھانڈا پھوٹے گا تو اس میں ہمارے اقتدار کے ایوان، یعنی اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، عارف نقوی صدر تھے، عارف الوی، تو عارف الوی صاحب تک معاملہ جو ہے وہ آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو امریکی سازش تاکہ کل کو کوئی سزا آئے تو میں کہوں کہ جی میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس لیے میرے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مجھے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اب اسرائیلی لابی آ گئی جی، اسرائیلی ٹچ آ گیا، کہتے ہیں ہاں جی ہماری چوری پکڑی گئی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کے اگلے ٹویٹ سن لیجیے۔ ایک فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا پیسے جو ہیں ہمارے وہ بینکوں کے ذریعے آئے۔ بھائی مطلب کیا ہے اس میں، کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، بھائی پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ منتقل تو آپ نے اپنے بینکوں کے ذریعے کروایا، بینک کے اکاؤنٹس میں کروایا، اور وہ جعلی اکاؤنٹس پھر وہ بھی پکڑے گئے 11 جو آپ نے چھپائے ہوئے تھے، جعلی نہیں لیکن جو چھپائے ہوئے تھے ملازموں کے نام سے، الیکشن کمیشن میں وہ بھی پکڑے گئے ہوئے، تو ان کا حساب کتاب جب مانگا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI کو بھی ایک ساتھ پہلے ان کی اسکروٹنی کرے۔ بھئی آپ کی ہو چکی ہے نا، میری اس معاملے میں الیکشن کمیشن میں کئی بار بات ہوئی ہے کہ یار بات ان کی ٹھیک ہے کہ PTI کی کہ یار چلیں آپ اسکروٹنی باقیوں کی بھی کر لیں، انہوں نے کہا یار اسکروٹنی کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ایک کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، 8 سال سے ایک مقدمہ چلتا آ رہا ہے، اب ایک بندے، یہ ہمارا ٹریڈیشن سے ہمارے ہاں کہ اگر 2 فریقین میں کوئی معاملہ ہے یا کسی کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مخالف کو پھنسانے کے لیے جوابی مقدمہ کروا دیتا ہے۔ تو تحریک انصاف نے جوابی مقدمہ کروایا تھا فاروق حبیب کے ذریعے کہ جی تحریک انصاف کا اگر آپ نے فنڈنگ جو ہے وہ پارٹی فنڈنگ کی اسکروٹنی کر رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUI کی بھی کریں۔
ادھر اکبر بابر گئے تھے جو بانی رکن ہیں پی ٹی آئی کے اور جو اس فنڈنگ میں خود انوالو تھے، جنہوں نے فنڈنگ کی تھی. جب انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو کوئی اسرائیلی اور انڈینس بھی فنڈنگ کر رہے ہیں تو میں پیچھے ہٹا. تو اس کے بعد انہوں نے 8 سال پہلے انہوں نے مقدمہ کیا تھا اور 8 سال وہ مسلسل مقدمہ لڑتے رہے. تو اس کے درمیان میں جا کر یہ پکڑا گیا معاملہ، جب پی ٹی آئی کو لگا کہ یار یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو انہوں نے جوابی مقدمہ کروا دیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور ان کے بھی فنڈنگ جو ہوتی ہے باہر سے تو ان کا بھی پتہ کرے. تو اب جواب کیا آ رہا ہے فواد چودھری صاحب سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈنگ کیس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا آنا چاہیے. فنڈنگ کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر کو پتہ ہو کہ سیاسی جماعت کی فنڈنگ کون کر رہا ہے. تحریک انصاف نے 40,000 سے زیادہ ڈونرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دیں. اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈنگ کرتے ہیں، جس طرح اوورسیز پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کون فنڈ کرتا ہے. ابھی تک یہ سارا راز سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ بالکل آنا چاہیے، 100% متفق. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جتنی پاکستان میں جماعتیں کام کرتی ہیں ان کے ایک ایک پائی کا حساب سامنے آنا چاہیے، اور جس کی ایک پائی بھی غیر قانونی پکڑی جائے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. سادہ. لیکن جو پکڑا گیا پہلے وہاں سے بسم اللہ کریں. اچھا جی، اب میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اب کیسٹ ریوائنڈ کریں گے. عمران خان صاحب کی مسلسل آپ تقریریں سنیں، ہر روز جو تقریر کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن پر برطانوی میڈیا میں خبریں چلیں، برطانوی میڈیا میں ڈاکومنٹریز ہوئیں، فلمیں بنیں ان کی کرپشن پر، گویا وہ چور ہو گئے، ثابت ہو گئے. تو اب عمران خان کے اوپر بھی برطانوی میڈیا کی سٹوری ہے. اگر وہ ثبوت تھا کہ جی برطانوی میڈیا میں خبر چھپنے کا مطلب ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے، چور ثابت ہو چکا ہوا ہے، تو اب خان صاحب پکڑے گئے. اب خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، برطانوی میڈیا پر اثر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. اب خان صاحب آپ کو یہ لیکچر دیا کریں گے. ایک اور چیز، عمران خان صاحب مسلسل ایک چیز کہا کرتے ہیں کہ جی جس طرح میرے اوپر پاکستانی میڈیا میں الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس طرح اگر برطانیہ میں کوئی کسی پر الزام لگاتا، مغرب میں کوئی کسی پر الزام لگاتا تو وہاں 1 منٹ سے پہلے فیصلہ آ جاتا. پاکستان میں تو عدلیہ انصاف ہی نہیں کرتی، سالوں سے لوگ اپنا دربدر پھر رہے ہوتے. تو عمران خان صاحب پر امریکہ میں تو ایک مقدمہ ثابت ہوا تھا، پھر وہاں اس کے بعد اس مقدمے میں ایکس پارٹی ڈیسیجن آ گیا تھا، اس میں تو وہ گئے ہی نہیں تھے ٹیسٹ وغیرہ کروانے جو بھی تھے. خیر، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی وہاں پر اگر کوئی کسی پر الزام لگائے مغرب میں، برطانیہ میں، تو وہ تو اپنا فریق جو ہے وہ حق عزت کا یا جو بھی قانون کے تحت دعویٰ کرتا ہے اور وہ 1 منٹ سے پہلے سزا ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے گریٹ چانس ہے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے فائنینشیل ٹائم پر جا کر مقدمہ کریں برطانیہ میں، کہیں کہ یار انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ ایک پاکستانی حکومت کے اعلیٰ کار ہوئے، میرے مخالفین سے پیسے لے کر فائنینشیل ٹائم جس طرح پاکستانی میڈیا پر الزام لگا رہے، پاکستانی میڈیا امریکی سازش میں ملوث ہے، یہ کہتے رہے نا. تو وہاں جا کر کہیں کہ امریکی سازش میں ملوث ہے عمران خان صاحب، لیکن وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ اون کر چکے ہوئے ہیں کہ فنڈنگ ہماری ہے، ہم نے فنڈنگ کی ہے. اب یہ ثابت کرنا کہ فنڈنگ چیریٹی کے نام پر کی گئی تھی یا پارٹی کے نام پر، اگر چیریٹی کے نام پر تھی اور غیر ملکی تھی تو پھر تو بچت نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب روزانہ کنٹینر پر چڑھ کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں. اور دوسرا معاملہ آخر میں اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. 11 MNAs کے استعفے ہو گئے منظور، 2 پہلے سیٹیں خالی ہو گئی تھی PTI کی، 13 MNAs. اب وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل مرحلہ آئے گا، اس پر اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.